حمد و صلات معزز محترم حاضرین کرام، آج کی اس بابرکت نشست میں آپ کی خدمت میں ایک خوبصورت عنوان رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ درد و آلام میں، مصیبتوں بلاؤں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ایک خوبصورت تحفہ، اور وہ یہ کہ مسلمان جب دکھی ہوتا ہے تو زبان پہ اپنے آقا و مولا کا نام سجاتا ہے، حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھتا ہے، اور اس درود پاک میں وہ خاصیت ہے، یہ ایسا اکسیر ہے کہ دل پریشان ہوں تو دلوں کو سکون بھی ملتا ہے، مشکلیں رب آسان بھی کرتا ہے۔ قرآن و سنت کا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت درود، مشہور ترین آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، دو چار باتیں اس کے ضمن میں، اور پھر اس کے بعد دو تین حدیثیں، ایک دو واقعہ پیش کروں گا اور بات مکمل ہو جائے گی۔ بھرپور توجہ سے آپ نے کلام کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، فرشتوں کا درود کچھ اور ہے، اللہ کا درود کچھ اور ہے۔ یہ جاہل شاعروں نے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اور کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یہ لزوم کفر تو ہے ہی ہے، التزام ہم نہ بھی کہیں تو لزوم تو ہے ہی ہے، اللہ کو درود پڑھنے والا ثابت کرنا۔ اگر کوئی معنی سمجھ کے کرے تو بڑا خطرناک ہے۔ لزوم کفر کہہ رہا ہوں میں، قرات پڑھنا، ریڈنگ، یہ مترادف ہے، زبانوں کا فرق ہے لیکن مطلب سب کا ایک ہے۔ قرات پڑھنا، ریڈنگ۔ تعریف کیا ہے قرات کی؟ کسے کہتے ہیں قرات؟ منہ کے اندر دانتوں، زبان، گلے سے آواز ٹکرائے، مختلف حصوں سے پھسلے، ٹکرائے اور نکلے، لفظ بنے، اس کا نام ہوتا ہے قرات۔ یعنی اس قرات میں یہ شرط ہے، زبان بھی ہو، گلا بھی ہو، منہ بھی ہو، آواز بھی ہو، سانس بھی ہو، یہ سب کچھ ہو تو قرات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اسے قرات نہیں کہتے، اسے قرات نہیں کہتے۔ یہ ساؤنڈ سے جو آواز آ رہی ہے اسے قرات نہیں کہتے، کیونکہ یہ سپیکر کی آواز ہے۔ یہ اس کو میں حرکت دوں تو اس کے چولوں سے جو آواز پیدا ہوگی اس کو قرات نہیں کہتے۔ جو چیز لکڑی کی بنی ہوئی، پتے ہلتے ہیں، یہ پتے کیا اللہ کی تسبیح کوئی نہیں کرتے، مگر ان کو قرات نہیں کہتے، کیونکہ قرات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پہ قرات پڑھنا اور ریڈنگ کا لفظ بولنا یہ نامناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلے سے پاک ہے، وہ دانتوں سے پاک ہے، وہ زبان سے پاک ہے، اس کا کلام ہے، مگر کلام بھی بے آواز ہے۔ اللہ کے کلام کی آواز بھی نہیں ہے، اس کے کلام کی آواز نہیں ہے بھائی، آواز بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفتیں اللہ کی مخلوق نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی صفات اللہ کی پیدا کردہ نہیں ہیں، وہ مخلوق نہیں ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا۔ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ بھی درود پڑھ دے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ بھیجتا ہے۔ درود پڑھنا تو یہ ہے نا اللہم صلی علی، تو اللہ کہاں کہتا ہے اللہم صلی علی؟ وہ درود پڑھتا نہیں ہے، وہ درود کیا کہیں گے، معنی کیا بنے گا؟ آئیے ایک جملے میں بات مکمل کروں۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں تو مطلب یہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رحمتیں بھیج۔ جن درود پڑھتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ رحمتیں بھیج۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو مطلب دعا کرتے ہیں اللہ رحمتیں نازل فرما، اور اللہ جب درود بھیجتا ہے تو وہ دعا نہیں فرماتا، وہ رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اس کا درود رحمت نازل فرمانا ہے، اس کا درود رحمت نازل فرمانا۔ اور دوسرا معنی درود کا جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ ثناؤہ عند الملائکہ،
اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے؟ ایک میں نے عرض کر دیا کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور دوسرا معنی بیان کیا گیا، اللہ جب درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، یہ ہے اس کا درود۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک ہے، سو پڑھنے کا لفظ بھی اللہ کی ذات پہ نہیں بولا جائے گا، اس مسئلے کو ذرا یاد رکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ بڑا خاص ہے، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، نبی پاک علیہ السلام کو تو نہیں کیا، تو پھر آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہوئی یا حضور کی زیادہ ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے، یعنی عقلی سوال ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع کے اندر یہ سوال لکھا ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں، تو جس کو مسجود ملائک بنایا جائے، فرشتے سجدہ کریں، وہ شان والا ہوتا ہے، یا جس کو نہ کریں وہ شان والا ہوتا ہے؟ یقیناً وہی ظاہر میں نظر آتا ہے نا کہ جس کو سجدہ ہو رہا ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا، وہاں سجدہ تھا، یہاں فرشتوں کا درود ہے۔ ذرا سمجھنا بھائی، وہاں سجدہ تھا، یہاں فرشتوں کا درود ہے۔ وہاں سجدہ ایک ہی بار ہے، یہاں درود قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ تو شان زیادہ کس کی ہوئی؟ جس کی ذات پہ فرشتے صبح قیامت تک درود پڑھنے والے ہیں، اور وہ سجدہ جو حقیقت حضرت آدم کو نہیں تھا۔ لِأَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جبہت آدم، امام رازی تفسیر میں یہ جملہ لائے، وہ سجدہ اسی لیے کروایا گیا تھا، حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ وہ سجدہ تو در حقیقت حضور کے نور کو تھا، تو سجدہ بھی حضور کو اور درود بھی حضور پہ۔ شان والا وہی ہے جس کے نور کو سجدے ہو رہے ہیں اور جس کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ ملائکہ تعداد کتنی ہے فرشتوں کی؟ لا یحصی عددہا الا اللہ۔ فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی جان سکتا یا اللہ کے بتانے سے حضور جانتے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ ہر جگہ فرشتے، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ، سمندروں میں فرشتے، دریاؤں میں فرشتے، ہواؤں پہ فرشتے، بادلوں پہ فرشتے، عرش پہ فرشتے، عرش اٹھانے والے الگ فرشتے، عرش کی حفاظت کرنے والے الگ فرشتے، کئی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ نے فرشتے بنائے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضرت سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے جو امام طبرانی نقل فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ایک بلشت بر بھی، ایک بلشت کے برابر بھی ایسی زمین نہیں ہے جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو۔ اتنی تعداد میں فرشتے آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پہ، ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی۔ اچھا، ڈیوٹیاں بھی پھر مختلف، کچھ قیام والے ہیں، کچھ رکوع والے ہیں، کچھ سجدے والے ہیں، کچھ تسبیح و تحلیل والے ہیں، مگر سارے فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، سارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں، مگر وہ سارے ایک کام اور بھی کرتے ہیں۔ جو قیام والے ہیں وہ رکوع نہیں کرتے، جو رکوع والے ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے، جو حکم دیا رب نے وہی کرتے ہیں، مگر ایک کام سارے کرتے ہیں، اور وہ یہ اپنی ڈیوٹیاں بھی کرتے ہیں اور آمنہ کے لال پہ درود بھی پڑھا کرتے ہیں۔ یہ کام سارے ہی فرشتے کر رہے ہیں، سب فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کرامن کاتبین ہوں، چاہے وہ منکر نکیر ہوں، چاہے عرش والے فرشتے ہوں، اپنا کام بھی کرتے ہیں اور حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ توفیق بخشی اہل ایمان کو، سنی مسلمانوں کو، ہم حضور کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اس پہ اور مزید باتیں ہیں کرنے کو، لیکن وقت اتنا زیادہ نہیں کہ سارا وقت اسی پہ صرف کیا جائے۔ میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دو حکم دیے اللہ نے، صلو علیہ وسلم، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی۔ اس میں سلام کا صیغہ کون سا ہے؟ اس میں سلام کا لفظ کون سا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ درود ابراہیمی سارا درود ہے، سلام کا لفظ اس میں بولتے نہیں، سلام کا لفظ اس میں، اچھا یہ نامکمل ہے؟ نہیں، مکمل ہے۔ تو درود ہے، سلام کیوں نہیں؟ جہاں اسے رکھا گیا وہ ہے نماز، تو نماز میں سلام پہلے سے موجود ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ سلام ہے، اس کے بعد ہو گیا درود۔ تو نماز میں اس لیے ہے کہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔
تو کیا نماز کے باہر نہ پڑھیں؟ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن جب پڑھیں تو یہاں سے شروع کر لینا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام بھی ہو جائے گا، درود بھی ہو جائے گا۔ اور اگر سوکھا کم لگے، آسانی سمجھو تو یہ کہہ لیا کرو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ ہم نے درود بھی پڑھنا ہے اور ہم نے سلام بھی پڑھ۔ جڑا بندہ ساری زندگی درود پڑھتا رہے، سلام دا ایک لفظ نہ آکھے، یہ مطلب ہے انہیں ایک حکم منیا تے دوجا نہیں منیا، دو حکم لینا، صلو علیہ وسلمو، اسی سنی اللہ دے فضل دے نال حضور دے درود بھی پڑھنے ہیں، حضور تے سلام بھی پڑھنے ہیں، یعنی اللہ دیاں دوواں حکمات عمل کرنے ہیں۔ کئی سبحان اللہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ، میں نے شروع میں عنوان یہ قائم کیا کہ درود پاک یہ وہ عظیم و شان وظیفہ ہے، ہر مشکل کا حل، اور یہ خود حدیث رسول سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ پڑھیے، میں حدیث پیش کرتا ہوں، اونچی آواز سے کہو نا سبحان۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں ذرا غور کرو، جامع ترمذی کی روایت پڑھنے والا ہوں، حضرت ابی بن کعب نبیوں کے سردار کے دربار میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اکثر الصلاۃ، میں کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم فرمائیے میں کتنی دیر درود پڑھا کروں اور کتنی دیر دیگر وظیفے پڑھا کروں؟ حضور نے فرمایا، ما شئتا، جیسے مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، جتنی دیر چاہو درود پڑھا کرو اور جتنی دیر چاہو وظیفے پڑھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں ایسا کرتا ہوں، اپنے کل وقتوں کے 4 حصے بناؤں گا، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھا کروں گا، 3 حصے میں دیگر وظیفے پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، ما شئتا، جیسے تیری مرضی ہے، فَإِنْ زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو اور پڑھے گا تو تیرے لیے اور بھی اچھا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اگر تو زیادہ پڑھے گا تو اور بھی اچھا ہے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ایسا کرتا ہوں، اپنے وقتوں کے 3 حصے بناتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھوں گا، 2 حصے میں دیگر وظیفوں میں گزاروں گا۔ حضور نے فرمایا، ما شئتا، جیسے تیری مرضی ہے، فَإِنْ زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور پڑھے گا تو اور بھی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں، اپنے کل وقتوں کے 2 حصے تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ درود پڑھنے میں گزاروں گا اور دوسرے حصے میں دیگر وظیفے پڑھا کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، جیسے تیری مرضی ہے، فَإِنْ زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو اور زیادہ پڑھے گا تو اور بھی اچھا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میں ایسا کرتا ہوں، اپنا کل وقت جو ملتا ہے وہ بس آپ پہ درود ہی پڑھا کروں گا۔ جملہ سنو نبیوں کے سردار کا، حضور نے فرمایا، یکفی ہمکا ویکفر ذنبکا، اگر تو ایسا کر لیتا ہے، میرا پروردگار تیرے گناہ بھی مٹائے گا، تیرے غموں کو بھی دور فرمائے گا۔ اگر تو ایسا کر لیتا ہے، میرا رب تیرے دکھ بھی دور کرے گا، تیرے گناہ بھی مٹائے گا۔ ہمک، ہر قسم کے غم کے لیے اس حدیث رسول کا مفہوم ہے، غم جیسا بھی ہو، دکھ جیسا بھی ہو، تکلیف جیسی بھی ہو، تم آقا کا نام لو، حضور پہ درود پڑھو، اللہ پھر ہمارے اعمال نہیں دیکھے گا، سونے کا حسن و جمال دیکھے گا، اور درود و سلام کی برکت سے میرا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ کئی واقعات ائمہ مفسرین کرام نے، ائمہ شارحین حدیث نے بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی مشکل کیا ہے ہمارے پیش نظر؟ دنیا تو 4 دن ہے نا، دنیاوی مشکلیں، اگرچہ ان کا حل بھی درود میں ہے، مگر دنیاوی مشکلیں تو 4 دن ہیں۔ حقیقی مشکل ہمارے سامنے کیا ہے؟ حقیقی مشکل ہمارے سامنے آخرت ہے، قیامت ہے۔ اس قیامت کی ہولناکی اور مشکل کا حل بھی اللہ نے درود پاک میں رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث، حضور نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھنے والا ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔
اب اس کو ذرا سمجھ لیں، حدیث آپ نے سنی ہے، میرا قریبی سب سے زیادہ وہ ہے جو زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو جائے اس کو اللہ کن رحمتوں سے نوازتا ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ قرب مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ بلال آئے تو صحابہ کرام نیچے ہوں، بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے۔ قرب مصطفیٰ کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید آئیں، غلام ہیں، غلام زادے ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام انہیں سردار مقرر فرمائیں۔ سارے بزرگ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، یہ غلام کا بچہ سب سے آگے کھڑا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرب مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے، جو حضور کے قریب ہو گیا وہ رب کے قریب ہو گیا۔ جسے قرب مصطفیٰ نصیب ہو گیا اس کے نصیب میں رحمت پروردگار شامل ہو گئی۔ جو رحمتیں حضور پہ برستی ہیں انہی رحمتوں کے چھینٹے اوڑ کے قریبیوں پہ بھی برستے ہیں۔ اچھا یہ بھی بات یہاں کر دوں تو بر موقع ہے، جو قریبی ہو جائے اس پہ رحمت برستی ہے نا؟ بولو، جو حضور کے قریب ہو اس پہ رحمت برستی ہے نا؟ حضرت سید عائشہ پاک نے چادر لی تھی نا حضور کی، لباس کی برکت سے نور نور نظر آ گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں کہتا ہوں جو قرب میں آئے اس پہ رحمت برستی ہے۔ اب خدا ہی جانے ان ابو بکر و عمر پہ کتنی رحمتیں اترتی ہوں گی جو آج بھی حضور کے گنبد کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ کرنا بھائیو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ادب کے ساتھ درود پڑھنا ہر قیامت کی مشکل کا بھی حل ہے۔ بول صراط پہ دیکھو تو درود کام آئے گا، حوض کوثر پہ دیکھو تو درود کام آئے گا، میزان پہ دیکھو تو درود۔ اس سب مواقع پر روایتیں موجود ہیں الگ سے، میں ان ساری ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ پل صراط پہ درود بچانے والا، میزان پہ درود کام آنے والا، حوض کوثر پہ درود کام آنے والا، جنت کے دروازے پہ درود کام آنے والا۔ مجھے کہنے دو، کلمہ پڑھنے سے لے کر جنت جانے تک مسلمان کا سہارا یا درود ہے یا درود والا نبی ہے۔ تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ غمزدوں کو رضا مردہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ذرا ہمت کے ساتھ، یہ ربیع النور ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، مل جاؤ میرے ساتھ کہ لیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا، سب سے اولا ہو والا ہمارا، سب سے بالا ہو والا ہمارا۔ ایک سوال ہے، جب مشکل آئے میں کہتا ہوں درود پڑھو، ممکن ہے کوئی یہ بھی کہتا ہو جب مشکل گھڑی ہو تو دعا مانگو۔ میں خود بھی کہتا ہوں مشکل آئے تو دعا مانگو۔ اب یہ دو باتیں متضاد ہیں، بظاہر متضاد ہیں لیکن حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ توجہ کرو، ایک قول یہ ہے، ایک بیان یہ ہے جب مشکل آئے تو دعا مانگو، دوسرا بیان یہ ہے جب مشکل آئے تو درود پڑھو۔ یہ دونوں باتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے۔ مشکل آئے تو دعا مانگو، اور اگر دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو دعا میں درود پڑھا کرو۔ یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ جب مشکل آئے تو دعا مانگو، اور جب دعا کی قبولیت چاہو تو حضور کے ذات پہ درود پڑھو۔ آؤ میں حدیث بھی پیش کروں، میرے پاک نبی کے غلام ایک صحابی رسول حضور کے دربار میں موجود ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دربار میں کوئی دعا مانگی ہے لیکن دعا کے اندر درود نہیں پڑھا ہے۔ میرے پاک نبی سن رہے ہیں، حضور نے فرمایا اس نے جلدی کی ہے دعا مانگنے کے اندر۔ حضور نے دوبارہ بلایا ہے،
پھر اس غلام کو یا کسی دوسرے غلام کو حضور نے یہ جملہ فرمایا، فرمایا اذا صلی احدکم بتحمید اللہ والثناء علیہ لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیدعو بعد بما شاء۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اس کی تعریف تو کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ مجھ پہ درود نہیں پڑتا ہے وہ جو مرضی مانگتا رہے اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ دعا اسی کی قبول ہونی ہے جو پروردگار کی تعریف بھی کرتا ہے، نبیوں کے سردار پہ درود بھی پڑتا ہے۔ ہمارا سہارا یا درود ہے یا درود والے نبی ہیں، تو پھر کہہ لو مل کے کہ بے کسوں کا ساتھ، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ آئیے متعدد کتب میں خاص طور پہ کئی کتابیں جو درود شریف پہ لکھی گئی ہیں، سعادت الدارین، القول البدیع، کئی اور بھی ہیں جو ائمہ کرام نے صرف درود پاک پہ پوری کتاب لکھی، ان میں پھر بڑے واقعات بھی ہیں۔ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، علی بن عیسیٰ وزیر کا وہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک شخص مقروض ہے، تھا مالدار لیکن قرضے میں ڈوب گیا، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اب کوئی سبب ظاہری نظر نہیں آتا، قرضہ کیسے ادا کروں؟ تو وہ جو ہے نا بھائیوں کی، شاید کسی نے سنا بھی ہو پہلے، مزیدار خیال آیا کیسے کروں؟ اب اس قرض خواہ نے قاضی کے پاس جا کے مقدمہ بھی دائر کر دیا کہ میرے پیسے نہیں دے رہا، اور دینے چاہیے پیسے، جو قرض لے اسے دینا چاہیے، جو قرض وصول کرے دینے کی نیت سے دینا چاہیے۔ ایک جگہ ایک روایت میں نے پڑھا، جو بندہ اس نیت سے قرضہ لیتا ہے مجبوری کے وقت کہ میں قرض ادا کروں گا، اللہ قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد فرماتا ہے، اور جو لے اس نیت سے کہ میں دینا ہی کوئی نہیں، اس کی کیسے مدد ہوگی بھائی؟ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قرضہ لیا اور کھا گئے، لیا اور کھا گئے، ہر بندے کے پیسے دینے ہیں، لوگ بیچارے دستک دے دے کے تھک گئے، فون کریں تو فون ہی اٹینڈ نہیں ہوتا، یہ ظلم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، جس نے قیامت کے دن یہ حساب دینا ہے، جس نے 3 پیسے کسی کا قرضہ دبا لیا اس کو واپس نہیں دیا، ان 3 پیسوں کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے 700 نمازیں لے کر اس شخص کو دے گا۔ 700 باجماعت نمازیں، شاید ہیں بھی نہیں 700 باجماعت نمازیں پوری زندگی میں، ہوتی بھی نہیں بعض اوقات، پڑھتے ہی نہیں بندے، تو میرے بھائی یہ بڑا سخت کام ہے۔ وہ قرضدار بڑا پریشان، قاضی کے پاس مقدمہ، قاضی نے کہا 1 مہینے کا ٹائم ہے، حل کر لو مسئلہ، انتظام کر لو پیسوں کا۔ 3000 دینار سونے کے سکے، بڑا پریشان، مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اس نے کہا کوئی اور حال تو نظر نہیں آتا، یہاں بیٹھ کے حضور پہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ ویسے یہ کمال بات ہے، کمال بات ہے، جب مشکل آتی ہے ہمیں کوئی دروازہ کھلا ہوا نظر نہ آئے، سارے دروازے بند نظر آئے نا، یقین کر لے میں اس پہ قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہے، اس مشکل وقت میں اگر سکون ملتا ہے تو حضور کے نام سے ہی ملتا ہے۔ یقین کر لیں، ایک آزما کے دیکھ لیں، مشکلات میں گرے ہوئے پریشان لوگ یہ در در کی ٹھوکریں تو ضرور کھاتے ہیں مگر حضور سے تعلق نہیں بناتے۔ بیٹھو گھر میں درود پڑھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رحم فرماتا ہے۔ توجہ کرنا بھائیو، اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا، 1 دن بھی گزرا، دوسرا، 27 دن گزر گئے۔ وہ گھر جاتا ہے، جو کام ہوتا ہے ضروری کر کے پھر واپس نماز پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، وقت گزرتا جا رہا۔ 27ویں دن عام جی بات ہے نا، یہ عام جی گل ہے نا، بندہ روز کسی نے سلام کرے گا، وہ ایک دہڑے پوچھتا تے ہے نا بھائی تو کون ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ او بھائی آپ 27 دن مسلسل کسی کو 5 ٹائم سلام کریں، وہ پوچھے گا تو صحیح نا بھائی کون ہو، تعارف تو کرواؤ، مسئلہ کیا ہے؟ اور اگر لجپال ہویا تے چنگا ہویا تے غیرت مند ہویا گا، پوچھے گا کسی شاید ہی لوڑ ہوئی تے دسیں، کر کے دیکھیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، غیرت مند بندہ، عزت دار بندہ، اس کو اب 27 دن سلام کریں 5 نمازوں کے بعد، اگر اس میں غیرت ہوئی تو پوچھے گا ضرور، اور کہے گا کوئی کام ہویا تو دسیں یار، کوئی مسئلہ ہویا تھے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا مسئلہ ہے، یہ کبھی کبھی دیکھنا بھی چاہیے۔ غریب بندہ کسی امیر کے پاس آتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر اٹھ کے ٹر جاتا ہے۔ اب جن کو اللہ نے نوازا ہے کبھی کبھی بغیر مانگے بھی پوچھ لیا کریں، ہو سکتا ہے وہ کسی کام ہی آیا ہو۔
لیکن اپنی شرم کی وجہ سے وہ کہہ نہیں سکتا. وہ آیا, اس نے آ کے سلام کیا, حاجی صاحب, مولوی صاحب, چودھری صاحب, اور سلام کر کے بہ کے اٹھ کے ٹر گیا. چادہ کاپی, کوئی گل نہیں کی تھی. کبھی کبھی دیکھا کرو کوئی تو وجہ ہے نا, اور یقین کرو اگر کوئی بغیر سوال کیے کسی کو دے دے, اللہ کی قسم جو دعا اس وقت ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. کبھی کر کے دیکھیں, اپنے بھائیوں کی حالت پہ غور کیا کریں, کیوں آ رہا ہے میرے پاس روز سلام کر رہے ہیں, توجہ کے ساتھ. اب اس نے سلام پڑھا 27ویں دن, جب وہ سلام پڑھ کے درود پڑھ کے سویا, آنکھیں بند کی. آنکھیں تو بند ہیں مگر دل کی آنکھیں بیدار ہیں. نبیوں کے سردار جلوہ گر ہو گئے. حضور نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر ہے, جاؤ اس کے پاس اور جا کے اس سے کہو کہ میرا قرضہ ادا کرے. میں نے کہا ٹھیک ہے. خوش ہوا, صبح جب بیدار ہوا, خوشی ہے, فرحت ہے, دیدار رسول نے سب غم مٹا دیے ہیں, سب پریشانیاں حل ہو چکی ہیں. جانے لگا تو خیال آیا جاؤں تو ضرور جاؤں, حضور کا حکم ہے, مگر اس کے پاس جا کے کہوں گا کیا؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ تجھے حضور نے بھیجا ہے, تو کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اب پھر نہیں گیا. دوسرے دن خواب میں پھر حضور تشریف لے آئے. آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو. میرے نبی علیہ السلام جب دوسری رات بھی خواب میں آئے ہیں, غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ نے حکم فرمایا وزیر کے پاس جانے کا. آقا میں ضرور جاؤں گا, لیکن اگر اس نے سوال کیا دلیل کیا ہے کہ تجھے حضور نے بھیجا ہے, تو یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, میں اپنا مقدمہ ثابت کیسے کروں گا؟ میرے نبی نے فرمایا وزیر کے پاس جاؤ, اسے قرضہ ادا کرنے کا حکم سناؤ اور میری طرف سے پیغام دینا مجھے اسی رسول نے بھیجا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب تو مصلی پہ بیٹھتا ہے, روزانہ بغیر ناگے کے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہے. 5000 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہے. کسی کو نہیں پتا تو کیا پڑھتا ہے, یہ تو جانتا ہے یا تیرے فرشتے جانتے ہیں, یا نبیوں کے سردار کو پتا ہے یا پروردگار کو پتا ہے, ان کے علاوہ کسی کو خبر نہیں تو کیا پڑھتا ہے. غلام وزیر کے دربار میں جاتا ہے, خلوت میں جاتا ہے, اسے پیغام رسول اللہ کا سناتا ہے. اب توجہ کرو, وزیر کہنے لگا دلیل کیا ہے کہ تجھے حضور نے بھیجا ہے؟ غلام کہنے لگا جن پہ درود پڑھتے ہو مجھے اسی درود والے رسول نے بھیجا ہے, مجھے سرکار نے بھیجا ہے. جب درود کا نام سنا غلام وزیر اچھل کے آیا ہے, قدموں میں بیٹھا ہے اور زبان حال سے کہنے لگا میں بھی حضور کا ہوں اور میرا مال بھی حضور کا ہے. فوراً قدموں میں آیا اور آ کے کہنے لگا جناب آپ نے سچی بات کی, حکم فرمائے. 3000 اس نے گن کے سامنے رکھے, یہ قرضہ. پھر 3000 گن کے سامنے رکھے, یہ میری طرف سے آپ کے بال بچوں کا خرچہ. پھر گن کے 3000 سامنے رکھے اور کہنے لگا یہ میری طرف سے آپ کے آئندہ کاروبار کے لیے تحفہ ہے. 9000 دینار لے کے گھر. کون دیتا ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں دیتا. آپ نہیں دیتے, میں نہیں دیتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی نہیں کسی کو دیتا, دلوانے والے نبیوں کے سردار ہیں. تو کہنا پڑے گا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ماں. بولو بولو دینے والا ہے. یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے, یہ صرف شعر نہیں ہے, یہ میرے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کا